اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک مطلب ہے کہ جو معمولاً گاہے بگاہے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے، کبھی علماء دشمن کی طرف سے، کبھی جو ہے وہ دین بیزار لوگوں کی طرف سے، اور کبھی جو ہے وہ تشیع کے جو مخالف یا دشمن ہیں ان کی طرف سے۔ یہ مختلف قسم کے گروہ جو ہیں ایک مطلب کو بہت زیادہ جو ہے وہ نشر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب شیعہ عالم دین نے لکھی ہے، اور اس کے اندر وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عراق کا سفر کیا تو بغداد میں ایک گھر میں رکے، اور وہاں پر 3 سال یا 5 سال کی بچی سے انہوں نے متعا کیا، اور اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ دیکھی جو مجھ تک پہنچائی گئی تھی کہ ایک اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہنے والا انسان کہ جو اس وقت ملحد ہو کر امریکہ میں مقیم ہو چکا ہے، آپ ان کی مختلف ڈیبیٹس جو ہیں وہ سن چکے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی۔ اس کی وال کے اوپر اس نے خود یہ ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کارنامے ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ لگایا ہوا تھا۔ تو لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ اس قسم کے لوگ کہ جو تقریباً عقل سے پیدل نظر آتے ہیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عقل سے استفادہ کرنے کا کوئی ان کے اندر مورد نظر نہیں آتا، فقط ایک دین بیزاری ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ بھی نفسیاتی طور پر ہے، علمی دلائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر۔ یعنی بچپن میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے والدین نے کیا کیا، یا بہرحال کچھ دوستوں کے ساتھ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے وہ دین بیزاری پیدا ہوئی۔ کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے شاید کسی درس میں اس کی طرف مختصر طور پہ اشارہ بھی کیا ہوا ہے کہ دین سے دوری کا جو ایک سبب ہے وہ نفسیاتی اثر ہے۔ انسان کا مزاج کچھ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، وہ شریعت کے احکام کو قبول نہیں کرتا، اور پھر وہ اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دلیل ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے مجھے دلیل مل جائے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر الحاد کا دروازہ ہی کھلتا ہے، اور یہ اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جا کر۔ تو یہاں بھی یہی چیز نظر آئی، اپنی پوسٹ کے اوپر جو ہے، یعنی فیس بک پیج کے اوپر پوسٹ کرتا ہے، اور وہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ متعا کیا ہے۔ ہم آج اس کتاب کی حقیقت کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی کیا حقیقت ہے، تاکہ سب کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے، چاہے وہ علماء مخالف ہیں ان کے لیے بھی یہ جواب ہے، چاہے جو دین بیزار ہیں یا تشیع کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ جواب بن جائے گا یہ درس، اور انشاءاللہ تشفی بخش جو ہے یہ جواب ہوگا۔ ملاحظہ کریں، اس کتاب کا حوالہ معمولاً اردو میں دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام کشف الاسرار رکھا گیا، اور مصنف بتایا جا رہا ہے السید حسین الموسوی، عالم نجف عراق، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ سید احمد الکاتب ہے۔ یہ کتاب جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کے اندر جو ہیں وہ مطالب بیان ہوئے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں، کتاب کا نام جو کشف الاسرار انتخاب کیا گیا ہے، یہ بھی آپ اس نے سوچی سمجھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک پلاننگ ہے، اس کے تحت یہ کشف الاسرار کا نام دیا گیا، اور مصنف کا نام دیا السید حسین الموسوی۔ یہ آپ کو عرض کروں، یہ مصنف جو ہے وہ جعلی ہے، یہ نام جو ہے یہ گھڑا گیا ہے، یہ سید حسین الموسوی جو ہے مصنف نہیں ہے، عالم نجف شیعہ عالم بھی نہیں ہے، اور نام بھی اس کا سید حسین الموسوی نہیں ہے۔ اور پھر ترجمہ جو کیا جا رہا ہے سید احمد الکاتب، تو یہ مترجم بھی سید احمد الکاتب نہیں ہے، اور جو مباحث علمی کے اندر موجود ہیں وہ جانتے ہیں احمد الکاتب ایک عراقی عالم دین رہے ہیں، ان کا نام ہے کہ جو تشیع کے اوپر اعتراضات رکھتے ہیں، تو ان کا نام جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ترجمے کے اندر بھی، اور شیعوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی، یا مثلا اس کتاب کے مخاطبین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب ایک عالم نے لکھی ہے جو کہ نجف میں پڑھتا تھا، اور اس نے یہ مطالب بیان کیے ہیں، تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کی حقیقت کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ پہلا نقطہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سید حسین الموسوی جو اس کا مصنف بتایا جا رہا ہے یہ جعلی ہے۔ اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ حقیقت میں عثمان الخمیس ہے، کہ جو وہابی علماء میں سے ہے، اور شیعوں کے ساتھ کافی مناظرے کرتا رہتا ہے، یہ بہت متعصب انسان ہے شیعوں کی نسبت، اور اس نے کتاب جو ہے وہ لکھی تھی، اپنی ایک کتاب کہ جس کا نام جو ہے یہ رکھا گیا للہ ثم للتاریخ کشف الاسرار و تبرئۃ الائمۃ الابرار۔ یہ کتاب تھی عثمان الخمیس نے جو ہے وہ لکھی، اور لیکن اس نے نام جو ہے دھوکہ دینے کے لیے مخاطبین کو چینج کیا، اور پھر علماء نجف میں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ شمار کیا۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ للہ ثم للتاریخ جو ہے وہ عثمان الخمیس کی ہے؟ دوسری جلد کے اندر جب یہ مطالب بیان کرتا ہے، اور پھر علماء نے جب جواب دیا اس کتاب کا، تو وہاں سے مشخص ہو گیا کہ یہ کتاب جو ہے عثمان الخمیس کی ہے، سو للہ ثم للتاریخ۔ آپ اگر اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ مطالب انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گے۔ جو عربی جانتے ہیں، کتابیں متعدد لکھی جا چکی ہیں اس کتاب کے رد میں، اور اس نے جو سازش کی تھی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی وہ بے نقاب ہو گئی، اور مدلل اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن ابھی ہم نے وہ ساری گفتگو نہیں کرنی، چونکہ ہمارا موضوع ہے رد الحاد۔
اس قسم کے موضوعات جو ہیں وہ ڈائریکٹ الحاد سے مربوط نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ملحد نے جو جیسے عرض کیا کہ کیا کہیں آپ اس کو بہانہ بنایا ہے امام خمینی پر اور تشیع پر اعتراض کرنے کے لیے، تو لہٰذا ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر جواب دوں۔ اس کتاب کے اندر مصنف جو ہے، کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ نہیں ہے، اس کے چند مطالعے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا مطلب وہ یہ ہے کہ اپنی اس کتاب کے مقدمے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے درس جو ہے وہ بہترین انداز میں پڑھا نجف کے اندر، اور اجتہاد کی جو ڈگری ہے میں نے سماحت سید محمد حسین آل کاشف الغطاء، جو کہ زعیم حوزہ یعنی حوزے کے پرنسپل تھے، ان سے جو ہے وہ حاصل کی ہے میں نے۔ تو اب یہاں پر چند چیزیں بیان میں پہلے اس کا ایک اسکین پیج دکھا دوں آپ کو، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ اس کی کتاب کو ملاحظہ کریں، یہی جو للہ ثم للتاریخ ہے، اس کے 5 نمبر صفحے پر اس طریقے سے یہ بیان کر رہا ہے جو میں نے اردو میں بیان کیا ہے کہ المہم انی انہیت الدراسة بتفوق حتى حصلت على اجازتی العلمیہ فی نیل درجۃ الاجتہاد من اوحد زمانہ سماحہ السید محمد الحسین آل کاشف الغطاء زعیم الحوزہ۔ اب یہ مطلب یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ کیا مشکل ہے یہاں پر؟ مشکل جو یہاں پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر تعبیر اس نے استعمال کیا سماحہ السید، اور یہ بات ہر شیعہ عالم، شیعہ اسٹوڈنٹ جو بھی جناب کاشف الغطاء کو جانتا ہے وہ یہ کہ وہ سید نہیں ہے، اور عربوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جو سید نہ ہو اس کو شیخ سے تعبیر کرتے ہیں، سماحت الشیخ، اور جو سید ہوتا ہے اس کو سماحت السید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بس یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اجتہاد کی جو ڈگری لی ہے وہ سماحت السید کاشف الغطاء سے آل غطاء سے لی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پرنٹنگ پریس کی غلطی ہو گئی ہے یا مثلا مصنف سے تھوڑا سبقت قلم ہو گیا ہے، اس طرح کی بات ہے نا۔ بہت زیادہ تعداد میں اگر آپ اس عربی نسخے کو ملاحظہ کریں جا کر تو سید کی جو ہے وہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ بس یہاں سے ایک جہالت ہوگی۔ اب جو بندہ درجہ اجتہاد حاصل کرتا ہے استاد کے پاس اور اس کو نہ پتہ ہو کہ وہ سید ہے یا غیر سید، تو پھر معلوم ہے کہ یہ کہانی بنا رہا ہے، گھڑ رہا ہے، کس سے بنا رہا ہے اس میں۔ اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ میں نے اجتہاد کی ڈگری جو ہے وہ سماحت شیخ، یا اس نے جو اس کی تعبیر کے مطابق سماحت سید کاشف الغطاء سے حاصل کی ہے، تو اجتہاد کی ڈگری جو ہے معمولاً جو دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی اجتہاد کی ڈگری دکھاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جتنے بھی مراجع موجود ہیں مکتب تشیع کے اندر، جو تقلید کا ایک سسٹم ہے، مرجعیت کا جو ایک سسٹم ہے، ایک مرجع بنتا ہے کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے، یہ جب دعویٰ اجتہاد کرتا ہے تو یہ اجازہ اجتہاد دکھاتا ہے۔ اگر کتاب لکھ رہا ہو تو کتاب میں وہ اجازہ چھپتا ہے باقاعدہ، اس کی اپنی ویب سائٹ ہو تو وہاں پر اجازہ اجتہاد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اجازہ اجتہاد جو ہے اس کو بیان نہیں کیا اور اس کا اسکین پیج جو ہے یہاں پر نہیں لگایا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اس فیملی سے، جو کہ کاشف الغطاء کی فیملی ہے، موجود ہے نجف کے اندر، ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے دفتر سے رابطہ کیا گیا، نہ تو ان کی اولاد میں سے کسی نے تائید کی ہے اور نہ ہی دفتر نے تائید کی ہے کہ ریکارڈ کے اندر اس قسم کا بندہ جو ہے وہ شاگرد رہا ہو اور پھر ڈگری اجتہاد کی شیخ کاشف الغطاء نے دی ہو، اس قسم کی کوئی ہمیں ریکارڈ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو یہاں سے رسمی طور پر جو ہے وہ ان کی کاشف الغطاء کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے جو زعیم الحوزہ، اسی ایک عبارت کے اندر اس نے کہا زعیم الحوزہ، تو یہ زعیم الحوزہ اس نے قرار دیا ہے جناب کاشف الغطاء کو۔ لیکن یہ بات جانتے ہیں جو تاریخ علماء تشیع کو جانتے ہیں اور نجف کی تاریخ کو جانتے ہیں، حوزہ نجف کو جانتے ہیں، کہ جس زمانے کی یہ بات کر رہا ہے اس زمانے میں 2 بڑی شخصیات تھیں کہ جو زعیم حوزہ رہی ہیں، ایک سید ابو الحسن اصفہانی اور ایک مرزا حسین نائینی۔ یہ بہت بڑی شخصیات ہیں کہ جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے اور وہ یہ سن رہے ہیں تو شاید وہ ان شخصیات کو نہ جانتے ہوں۔ یہ بہت بڑی شخصیات رہی ہیں، تو یہ اس وقت حوزے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے تھے، نہ کہ جناب شیخ کاشف الغطاء۔ اگرچہ شیخ کاشف الغطاء ایک عظیم اور ایک بڑی شخصیت ہے علمی اعتبار سے، لیکن یہ جو تعبیر اس نے استعمال کی ہے یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ اس کا مذہب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حوزہ علمیہ نجف میں نہیں رہا، عالم نجف نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو اس قسم کی غلطیاں اس عبارت کے اندر نہ کرتا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد جو ہے اسی مقدمے میں یہ اپنی داستان سنا رہا ہے کیسے میں نے نجف میں پڑھا، تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا آ کر کہ حوزے میں یعنی مدرسے کے اندر نجف میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا میں مذہب اہل بیت پڑھتا ہوں۔ خوب، اب جو اصطلاحوں سے آشنا ہے، جیسے مثلا آپ اہل سنت کے مدارس پہ لے لیں تو ان کی کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ مثلا ان سے پوچھا جائے کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہے گا میں فلانی کتاب ہوں یا فلانے درجے کے اندر ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل سنت کا مذہب پڑھ رہا ہوں۔ خوب، مجھے پتہ ہے آپ اہل سنت ہے، مجھے پتہ ہے آپ اہل سنت کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اہل سنت کا مذہب ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اہل سنت کے مدرسے میں پڑھ رہا ہو اور پھر آ کر کہے کہ میں مذہب اہل سنت پڑھ رہا ہوں؟ تو اسی طرح شیعہ ہو کر جو سوال کر رہا ہے وہ جانتا ہے یہ شیعہ ہے، اور پھر جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم حوزے میں کیا پڑھتے ہو، تو یہ کہتا ہے میں مذہب اہل بیت پڑھ رہا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ آپ اصطلاحوں سے آشنا نہیں ہیں، آپ جو ہیں فضا میں نہیں ہیں۔ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہو، آپ کو وہ درجہ بتانا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہیں گے مثلا اگر میں مکتب تشیع کے مدارس کے حوالے سے بتاؤں تو آپ کہیں گے مثلا میں شرح العلوم پڑھتا ہوں، فقہ کتاب، میں مثلا مقاصد شیخ انصاری جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یا میں مثلا درس خارج پڑھ رہا ہوں، تو یہ جواب دیا جاتا ہے، نہ کہ یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میں مذہب اہل بیت پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تشیع کی فضا میں نہیں ہے، یہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا۔ مثلا یہ اسکین ملاحظہ کریں،
इसके अंदर जो है वो यही जुमला कहता है कि मा तदरुसु फिल हौज़ा क़ुल्तु लहू मज़हबु अहलिल बैत तबअन, कि मैं मज़हब अहले बैत पढ़ता हूँ। खूब अर्ज़ किया कि मज़हब अहले बैत की ये ताबीर इस्तेमाल करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। बस ये दो गलतियाँ, अभी मैं मुकदमे की बात कर रहा हूँ, अभी मतालिब के अंदर तो गई नहीं है कि इसने मतालिब के अंदर क्या क्या गलतियाँ जो हैं वो की हैं। इसके बाद जो है एक अहम बात, बहुत ही अजीब व गरीब बात है, तनाकुज़ गोई इसकी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। यानी ज़ाहिर सी बात है, एक कहानी घड़ रहा है और कहानी घड़ने के अंदर भी माहिर नहीं है। चूँकि एक तरफ से तो ये कहानी, इसका तख़य्युल जो है मजबूत नहीं है, दूसरी तरफ से ये तशय्यो की फ़ज़ा में नहीं है, नजफ़ में रहा नहीं है, उलमा तशय्यो में से नहीं है, उनके साथ उठा बैठा नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, शख्सियात का इल्म नहीं है, फ़कत इतना जाना है कि ये बड़ी बड़ी शख्सियात हैं तशय्यो की, लेकिन ये नहीं पता कि फ़लानी शख्सियत किस ज़माने में रही है, फ़लानी शख्सियत किस ज़माने में रही है, उसका क्या मकाम रहा है, ये वाली मालूमात इसके पास नहीं थी। लेकिन कहानी घड़ना जो है वो शुरू कर दी इसने। तो लिहाजा जब कहानी घड़ना शुरू की तो आप कहते हैं झूठ के पाँव होते नहीं हैं, तो पकड़ा गया। मुख्तसर सी बातों में, जैसे मैंने मुकदमे के अंदर ही दो इबारतों के अंदर बयान कर दिया, यही काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए कि इसका शिया से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। होज़ा आलिम नजफ़ तो अलग बात है। ये जो है एक तनाकुज़ गोई करता है, बड़े अजीब व गरीब किस्म की। सफ़ा 104 में ये दावा करता है कि मैं सैयद दिलदार अली को मिला हूँ, कि ये बरसगीर की तशय्यो की एक जानी मानी शख्सियत है बहुत बड़ी, कि मैं अभी इस शख्सियत शनासी के अंदर जो है वो जाना नहीं चाहता। तो इसमें ये दावा ये करता है, मुलाहिज़ा करें इसके इनको, सफ़ा 104 में ये बयान करता है कि फ़ी ज़ियारती लिल हिंद इल्तक़ैतु अस्सय्यद दिलदार अली फ़अहदानी नुस्ख़तन मिन किताबिही असासुल उसूल, कि मैं हिंद गया, हिंदुस्तान गया, वहाँ पर मेरी मुलाकात जो है वो सैयद दिलदार अली से हुई है, कि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनकी एक अहम किताब है इल्म उसूल के अंदर, कहता है कि इल्म उसूल की ये किताब जो है उन्होंने मुझे जो है वो हदिया दी है। तो अब ये कह रहा है मेरी मुलाकात जो है वो सैयद दिलदार से हुई है। अब हम देखते हैं सैयद दिलदार जो है वो कब फ़ौत होते हैं, इसका ज़माना कौन सा है। तो आप अगर सर्च कर लें सैयद दिलदार अली को, तो मालूम होगा कि ये चाँद की जो तारीख़ है, कमरी तारीख़ जिसे कहते हैं, कि उसमें ये 1235 के अंदर फ़ौत होते हैं। अभी कौन सा सन चल रहा है, 1445। तो ये जो है तकरीबन 200 साल के करीब, 200 साल से ज़्यादा अरसा या 200 साल के करीब जो है अरसा हो गया है, उस ज़माने के हैं। 1235 में इनकी जो है वो वफ़ात हुई है। अब ये कहता है कि मैं 1235 में मैं सैयद दिलदार को मिला हूँ। खूब सैयद दिलदार को मिलने के लिए फिर आपको 12वीं 13वीं सदी के अंदर जाना पड़ेगा, 12वीं सदी के अंदर जो है वो जाकर आप सैयद दिलदार को मिलेंगे। लेकिन जब हम आगे चलते हैं, इंतहाई मज़हका खेज़ आप तनाफ़ुज़ देखें कि इससे पहले, ये तो सफ़ा 104 के अंदर है, सफ़ा जो है वो आप अगर मुलाहिज़ा करें, सफ़ा 20 पर भी और सफ़ा 80 पर भी, दोनों तरफ जो है वो इस बात का दावा करता है कि मैं आगा खोई को मिला हूँ। मसलन एक जगह पर वो कहता है कि लिहाज़ा क़ाला अल इमाम अल खोई फ़ी वसियतिही लना व हुवा अला फ़िराशिल मौत। आयतुल्लाह खोई जो हैं वो क्या है, मुझे वसीयत करते हैं जब वो हालत एहतज़ार या अपनी आखिरी वक्त के अंदर होते हैं, हालत यानी बिल्कुल ही आखिरी टाइम था उनका, उस वक्त मुझे ये वसीयत करते हैं। इससे पहले वाले में ये क्या कहता है, कुन्ना नक़रा उसूल अल काफ़ी मर्रतन बअज़ तलबतिल हौज़ा फ़िन नजफ़ अलल इमाम अल खोई। यहाँ पर यानी खोई, जनाब आयतुल्लाह खोई के पास जो है इन्होंने क़िराअत की उसूल काफ़ी के ऊपर, इसके ऊपर मैं तफसील बाद में करूँगा। लेकिन अभी जो बात साबित करनी है वो ये कि एक तरफ से ये कह रहा है कि मैं सैयद दिलदार को मिला हूँ, सैयद दिलदार का जो ज़माना है वो 1235 में फ़ौत हुए हैं। सैयद खोई कब के हैं, ये जो है मुआसिर शुमार होते हैं। आयतुल्लाह खोई इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के हैं, यानी इमाम खुमैनी जब इनक़लाब ला रहे थे नजफ़ के अंदर, जो ज़िआमत थी हौज़े की वो जनाब आयतुल्लाह खोई रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। प्रिंसिपल वो थे, ज़िम्मेदार वो थे हौज़े के। आगा खोई जो हैं वो मुआसिर हैं, सैयद दिलदार जो हैं वो 12वीं और 13वीं सदी के हैं। तो अब ये कह रहा है कि मैं एक तरफ से सैयद दिलदार को मिला हूँ और दूसरी तरफ से कह रहा है कि आगा खोई जो हैं वो मुझे वसीयत करते हैं। तो आप हिसाब लगा लें कि 200 साल के करीब जो है इसकी उम्र होनी चाहिए ताकि ये इस किस्म का दावा करे। खोई को साथ मिलाएं और सैयद दिलदार के ज़माने को साथ मिलाएं, तो 200 साल अभी हौज़े में पढ़ रहा है ये बंदा, और फिर खोई का शागिर्द बन के पढ़ रहा है। यानी इंसान इसकी अक्ल पे मातम ना करे, क्या करे इसके अंदर। इस किस्म की तनाकुज़ गोई कि इंसान कभी यकीन भी ना कर पाए इसके ऊपर। तो लिहाजा ये इस घरने के अंदर माहिर नहीं था, लिहाजा जो है वो पकड़ा गया। फिर जो है एक और ताबीर ये इस्तेमाल करता है, ये आखिरी ताबीर जो है वो हम देखते हैं और फिर इस बात को जो है वो ख़त्म करते हैं। यही जुमला के जो भी मैंने पढ़ा कि कुन्ना नक़रा उसूल अल काफ़ी अला अल इमाम अल खोई, यहाँ पे ताबीर इस्तेमाल करता है कि हम उसूल काफ़ी को खोई पर क़िराअत करते थे। तो ये ताबीर भी बताती है कि ये हौज़े नजफ़ में भी मौजूद नहीं था, तशय्यो के साथ भी दूर दूर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। चूँकि ये जो निज़ाम है हदीसी किताब को उस्ताद पर क़िराअत करने का, ये अहले सुन्नत के अंदर रवाज है। मसलन ये सही बुखारी और सही मुस्लिम इनका जो है वो ख़त्म करते हैं, क़िराअत करते हैं। तो अब ये चूँकि सुन्नी ज़हनियत रखता है और हमारी जो अहम तरीन किताब है उसूल काफ़ी, तो ये भी समझ रहा है कि शिया भी जो हैं वो इसी तरीके से, जिस तरह हम बुखारी को क़िराअत करते हैं, इसका ख़त्म करते हैं, शिया भी उसूल काफ़ी को इसी तरीके से करते होंगे। हालांकि तशय्यो जो है वो इस तरीके से उसूल की अपनी हदीस की किताबों को उस्तादों के सामने नहीं पढ़ते, इसका ख़त्म नहीं होता, बल्कि फ़िक़्हुल हदीस, इल्मुल हदीस, दिरायतुल हदीस, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ख़ास अंदाज में पढ़ी जाती हैं, मराहिल तय करने होते हैं और फिर ये सारी चीज़ें बयान होती हैं। और ये वाला लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और दूसरी बात ये कि खोई के ज़माने के अंदर उसूल काफ़ी जो है वो दरसन नहीं पढ़ी जाती थी, यानी कि एक मर्जे और एक आयतुल्लाह हो, वो दरस खारिज दे रहा हो और उसूल काफ़ी पढ़ा
پڑھا رہا ہوں نا، وہ اصول کافی پہ کام کر چکا ہے، جب وہ جوانی کے اندر تھا، طلبگی میں تھا، اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتا رہا، لیکن جب وہ درس خارج دینے لگ جاتا ہے تو وہاں پر جب وہ استنباط کرتا ہے تو احادیث کا سہارا لے کے استنباط کر رہا ہوتا ہے، لیکن کتاب کو حرف بہ حرف نہیں پڑھا رہا ہوتا، اصول کافی کو مثلا یا وسائل الشیعہ کو یا اس طریقے سے نا، جو مسئلہ استنباط کرنا ہے ان احادیث کو لیتے ہیں، ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، تو یہاں پر قراءت کی جو ہے وہ تعبیر استعمال نہیں ہوتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ شیعہ جو ہے فضا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ بہت سارے ہمارے منابع کے حوالے سے بھی آشنائی نہیں رکھتا تھا، مثلا کتاب جامع الروات کو یہ مقدس اردبیلی کی طرف نسبت دیتا ہے، حالانکہ یہ کتاب محمد بن علی اردبیلی کی ہے کہ جو 1100 کے اندر جو ہے وہ وفات پاتے ہیں، اور مقدس اردبیلی جو ہیں وہ کیا ہیں 993 یعنی 993 کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے علم رجال کی کتابوں سے بھی آشنائی نہیں رکھتا تھا۔ اب یہ اس قسم کا جھوٹ کا پلندہ کتاب مجموعہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ جھوٹی کہانیاں سنا کر جو ہے اپنے آپ کو شیعہ عالم جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق بغداد کے اندر جاتے ہیں تو ایک بچی کے ساتھ 3 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ مدعا کرتے ہیں، تو کون انسان اس کے اوپر یقین کرے گا، اس قسم کے انسان کے اوپر کہ جو اس قسم کے جھوٹ بول چکا ہو واضح ترین کہ جس کی کوئی توجیہ بھی نہیں کر سکتا انسان، تو وہ آ کر اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہو کہ امام خمینی نے یہ فعل انجام دیا ہے، بس جھوٹ ہے۔ تو میں اپنے بعض ان شیعہ نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ التماس ان کو کروں گا اور توجہ دلاؤں گا کہ اختلاف اپنی جگہ علماء سے اگر آپ کرتے ہیں، لیکن دشمن کے ہتھ کنڈے میں نہ آئیں۔ اگر آپ کو کسی چیز سے بیزاری ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر رتب و یابس جو ان کے خلاف ملے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنی اختلاف کے اندر بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میں اسی طرح اہل سنت سے بھی تقاضا کروں گا کہ ہر کتاب کو جو ہے وہ شیعوں کے خلاف جو لکھی جائے اور وہ شیعہ عالم بھی بیان کر رہا ہے اس کو اس طریقے سے ذکر کر رہا ہو، اس کو نسبت جو نہیں دینی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ اور میں اس ملحد سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا عقل سے کام لیں۔ جو دعویٰ ہے آپ کا کہ ہماری عقل بہت بڑی ہے، ہماری فہم سب سے زیادہ ہے، پوری بشریت کے اندر بڑے بڑے سائنسدان وہ مطالب نہ سمجھ سکے، بہت بڑے فلاسفہ وہ بات نہ سمجھ سکے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ رکھتے ہوئے پھر اس قسم کی جھوٹی کتاب سے استفادہ کر کے ایک بہترین اعلیٰ ترین جو ہے شخصیت کے مالک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آپ اس طرح کی ہرزہ سرائی کریں اور تہمت لگائیں ان کے اوپر، تو یہ آپ اپنی عقل پہ ماتم کریں۔ اب یہاں پہ آپ کو جاہل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کوئی اور تعبیر جو ہے وہ استعمال کی جائے آپ کے بارے میں۔ اگر کوئی بندہ آ کر یہ اعتراض بھی کرتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی تعبیر یوز نہ کریں، تو کیا مجبور کرتے ہیں یہ لوگ کہ ایک طرف سے یہ علمیت کا دعویٰ اس طریقے سے کر رہے ہو تو دوسری طرف سے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان جو ہے وہ پھر حقائق کشف کرنے کے بعد پھر بتاتا ہے کہ کتنے بڑے جاہل آدمی ہیں، عقل و عقلانیت سے ان کا کوئی تعلق دور دور سے نہیں ہے۔ تو بس یہ امام خمینی کے خلاف پروپیگنڈا ہے، جھوٹ جو ہے وہ باندھا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا صیغہ یا مدعا کرنے کا جو واقعہ ہے کسی بھی آپ کہہ لیں دشمن و مخالف امام خمینی کی طرف سے نقل نہیں ہوا، کیونکہ امام خمینی کے دشمن تو بہت زیادہ تھے۔ صدام کے جو ڈھونڈ رہا تھا امام خمینی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب نظر آئے اور میں اس کو علل اعلان برملا کروں، لیکن وہ اپنی آخری عمر تک دعویٰ نہ کر سکا امام خمینی کے اندر اس قسم کا کوئی اخلاقی عیب موجود تھا۔ تو جب کوئی دشمن ان پہ کوئی اخلاقی عیب نہیں لگا سکا اور اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ ان کی طرف نسبت نہ دے سکا، تو پھر اور کتاب کے جھوٹ ہونے کو بھی آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ کر لیا۔ ابھی تو اگر پوری کتاب کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا انسان تھا یہ عثمان الخمیس، کہ جو اپنے آپ کو مناظر بہت بڑا کہتا ہے، عالم وہابیوں کا کہتا ہے، لیکن اس قسم کی جھوٹی کتابیں لکھ کر یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو خدا ان کو ہدایت دے، ورنہ پھر ان کو محشور پھر شیطان کے ساتھ ہی کرے کہ جو ان کا روحانی باپ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔